السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم انی علی غمرات الموت وسکرات الموت اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین۔ ہم پڑھے ہیں 7واں پارہ سورہ الانعام۔ ہم نے رکوع نمبر آیت نمبر 41 تک کور کیا تھا اور رکوع نمبر ہے 10۔ آج ہم رکوع نمبر 11 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ کہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ کہ تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی کرے اور اللہ تائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اگلی آیت ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے اور شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پر ہو لیتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو، کہ شیطان نے برے اعمال ان کے آراستہ کر دیے اور وہ مطمئن ہو گئے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ تو صحیح کون ہے اصل میں؟ صحیح وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جب حساب لینا ہے تو کیا لینا ہے کہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنی مشابہ تھی، ہماری عبادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے کتنی مشابہ تھی۔ تو ہمیں اپنے بڑوں کی کیا کہنا چاہیے کہ ان کی ہمیں تقلید نہیں کرنی اندھا دھند، بلکہ آنکھیں کھول کے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس راستے کو اپنے لیے متعین کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے متعین کیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے کھول دیے۔ یہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جب خوشحالی آتی ہے اور ہر دعا انسان کی پوری ہوتی ہے اور دنیا کی نعمتیں اس پر کھول دی جاتی ہیں تو انسان غفلت میں شکار ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے کہ انسان کو توفیق نہ ملے اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے کی، کہ خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جو ان بخشوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے۔ تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ کہ کیا ہوا؟ مہلت عمل تو بالکل ختم ہو گئی، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر معافی کی بھی مہلت
نہ رہی اور وہ اللہ کے عذاب میں گھر گئے تو ناکام و نامراد ہو گئے، آخرت سے مایوس ہو گئے۔ اب آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ جب انہوں نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور اللہ کی اطاعت سے خود کو نکال دیا تو پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اگلی آیت ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اگلی آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا خدا ہے جو تمہیں یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ یہاں دلوں پر مہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب کر لینا ہے۔ اگلی آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں کل ارائیتکم ان عطا، کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ کہ جب عذاب آئے گا تو کیا ہوگا؟ ظالم ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بدکرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ کہ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کا راستہ اپنے لیے چوز کرتے ہیں اور اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ کی بھی مدد آتی ہے اور اللہ ان کو اس راستے میں ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ تو پھر آخرت میں ان کے لیے اس وقت میں جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، فرشتے اس وقت میں اس انسان کو جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کی ہوگی اس کو تسلی دیں گے کہ تمہارے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اپنی من مرضیاں کی تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکنا، نہ اعلیٰ خاندان، نہ کسی حسب نسب میں سے ہونا یا سید قوم میں سے ہونا، کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو نام لے کے کہا کہ فاطمہ جو لینا ہے اپنے باپ سے دنیا میں لے لو، آخرت میں میرا نبی ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اپنی پھپھو صفیہ کا نام لے کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے جو لینا ہے دنیا میں لے لیں، تو آخرت میں میرا نبی ہونا آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو ہم کس بات پر تکیہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں تو ہم بخشے بھی جائیں گے؟ ایسا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایسی ہمیں کوئی بات ملتی ہے کہ بغیر عمل کے جنت میں داخلہ ہو جائے گا، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو کلمہ گو لوگ ہوں گے وہ ان کے لیے دائمی جہنم نہیں ہے، لیکن ہم تو دنیا میں دیکھیں تکلیف کی کا ایک لمحہ بھی ہمارے اوپر گراں گزرتا ہے، ایک دن اور ایک گھڑی بھی ہم گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کہیں کہاں جہنم کا عذاب۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا فرمایا تھا ایک موقع پہ کہ جیسے کچھ لوگ جہنم کے عذاب میں اتنی دیر تک جلیں گے کہ جتنی زمین و آسمان کی مدت ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، ہم جہنم کے عذاب سے تیری رحمت کا دامن پکڑتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لینا۔
کہ جہنم کا عذاب جان کا لاگو ہے کہ جب جلدیں پک جائیں گی تو اللہ اور چڑھا دیں گے، کہ وہ عذاب اس میں کمی نہیں ہوگی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ نادان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ یہ احمقانہ تصور رہا ہے کہ جو شخص خدا رسیدہ ہو اسے انسانیت سے ماورا ہونا چاہیے، اسے عجائب و غرائب صادر ہونے چاہیے، وہ ایک اشارہ کرے اور پہاڑ سونے کا بن جائے، وہ حکم دے اور زمین سے خزانے ابلنے لگے، اس پر لوگوں کے اگلے پچھلے سب حالات روشن ہوں، وہ بتا دے کہ گم شدہ چیز کہاں رکھی ہے، مریض بچ جائے گا یا مر جائے گا، حاملہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ، پھر اس کو انسانی کمزوریوں اور محدودیتوں سے بھی بالاتر ہونا چاہیے۔ بھلا وہ بھی کوئی خدا رسیدہ ہوا جسے بھوک اور پیاس لگے، جس کو نیند ہے، جو بیوی بچے رکھتا ہو، جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرید و فروخت کرتا پھرے، جسے کبھی قرض لینے کی ضرورت پیش ہے اور کبھی وہ مفلسی اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر پریشان حال رہے۔ اس قسم کے تصورات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کی ذہنیت پر مسلط تھے۔ وہ جب آپ سے پیغمبری کا دعویٰ سنتے تھے تو آپ کی صداقت جانچنے کے لیے آپ سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے، خوارق عادت کا مطالبہ کرتے تھے اور آپ کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان دے کر اعتراض کرتے تھے کہ یہ اچھا پیغمبر ہے جو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب انسان تھے اور ساری ضروریاں جو ایک انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ براہ راست میرے تجربے میں آئی ہیں، مجھے وحی کے ذریعے ان کا ٹھیک علم دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور اس میں بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائیں۔ بخلاف اس کے تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو، تم ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ یا تو قیاس پر مبنی ہے یا محض اندھی تقلید پر۔ لہٰذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے، اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی کے خزانے ہیں یا میں عالم الغیب ہوں یا انسانی کمزوریوں سے مبرہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ میں بھی ایک بشر ہوں اور ہر طرح جو انسان ہونے کے ناطے جو کمزوریاں ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن ان کو اللہ نے چنا تھا، اپنا نبی بنایا تھا، اپنا پیغمبر بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حقیقتوں سے ان کو عینی مشاہدہ کروایا تھا معراج کے وقت میں۔ تو وہ یقینی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، جس کی وہ تبلیغ پھر اپنی پوری زندگی لوگوں کے ساتھ سامنے کرتے رہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ وہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے مدہوش ہیں کہ انہیں نہ موت کی فکر ہے نہ یہ خیال ہے کہ کبھی ہمیں اپنے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے، ان پر تو یہ نصیحت ہرگز کارگر نہ ہوگی، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی اس کا کچھ اثر نہ ہوگا جو اس بے بنیاد بھروسے پر جی رہے ہیں کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کر گزرے، آخرت میں ہمارا بال تک نہ بیکا ہوگا، کیونکہ ہم فلاں کے دامنے گرفتہ ہیں یا فلاں ہماری سفارش کر دے گا یا فلاں ہمارے لیے کفارہ بن چکا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چھوڑ کر تم اپنا روئے سخن ان لوگوں کی طرف رکھو جو خدا کے سامنے حاضری کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جھوٹے بھروسوں پر پھولے ہوئے بھی نہ ہوں۔ اس نصیحت کا اثر ایسے لوگوں پر ہو سکتا ہے اور انہی کے درست ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگلی آیت ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
ربهم بالغداوة والعشي يريدونه وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من جملہ اور اعتراضات کے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کے گرد و پیش ہماری قوم کے غلام، موالی اور ادنا طبقے کے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ وہ تانا دیا کرتے تھے اس شخص کو ساتھی بھی کیسے کیسے معزز لوگ ملے ہیں، بلال، عمار، صہیب اور خباب، یہ بس یہی لوگ اللہ کو ہمارے درمیان ایسے ملے جن کو برگزیدہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ ان ایمان لانے والوں کی خستہ حالی کا مذاق اڑانے پر ہی اتفاق نہ کرتے تھے، بلکہ ان میں سے جس سے کبھی کوئی اخلاقی کمزوری ہوئی تھی اس پر بھی حرفے گنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں جو کل تک یہ تھا اور فلاں جس نے یہ کیا تھا آج وہ بھی اس برگزیدہ گروہ میں شامل ہے۔ انہی باتوں کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے عیب و ثواب کا ذمہ دار آپ ہی ہے۔ ان مسلمان ہونے والوں میں سے کسی شخص کی جواب دہی کے لیے تم کھڑے نہ ہوگے اور نہ تمہاری جواب دہی کے لیے ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا۔ تمہارے حصے کی کوئی نیکی یہ تم سے نہیں چھین سکتے اور اپنے حصے کی کوئی بدی تم پر ڈال نہیں سکتے۔ پھر جب یہ محض طالب حق بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو آخر کیوں تم انہیں اپنے سے دور پھینکو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ ہاں، خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنا حیثیت رکھتے ہیں سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر ہم نے دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ سرداروں کے لیے جو بڑے اپنے آپ کو بڑے انہوں نے اپنے ٹیگ لگائے ہوئے تھے اپنے ناموں کے ساتھ کہ ہم کوئی چیز ہیں، ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، مگر جو غربا تھے، جو ادنا تھے، جو کمزور لوگ تھے معاشرے کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا کہ ان کے دلوں میں نرمی تھی اور حق کو قبول کرنے کی استطاعت تھی اور ان کے اندر تکبر تھا۔ جب کبر ہو نا انسان کے اندر تو وہ حق قبول نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ جو لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں سے بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ان کی زندگیاں بالکل بدل گئی تھی لیکن مخالفین اسلام ان کو سابق زندگی کے عیوب اور افعال کے تانے دیتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دو، انہیں بتاؤ کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کے پچھلے قصوروں پر گرفت کرنے کا ایک طریقہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ جو جاہلیت میں جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اس طرح کا اشارہ اس پورے سلسلے تقریر کی طرف ہے جو چوتھے رکوع کی اس آیت سے شروع ہوا تھا، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ مطلب یہ کہ ایسی صاف اور صریح دلیلوں اور نشانیوں کے بعد بھی جو لوگ اپنے کفر و انکار پر اصرار کیے چلے جائیں، ان کا مجرم ہونا بالکل غیر مشتبہ طور پر ثابت ہوا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بالکل آئینے کی طرح نمایاں ہوئی جاتی ہے کہ دراصل یہ لوگ ضلالت پسندی کی بنا پر یہ راہ چل رہے ہیں، نہ اس بنا پر کہ راہ حق کے دلائل واضح نہیں ہیں، یا یہ کہ کچھ دلیلیں ان کی اس گمراہی کے حق میں بھی موجود ہیں۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔